اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں فلسطین کے اوپر جو ظلم اور بربریت جاری ہے اسرائیل کی جانب سے، اسے آپ سب لوگ تو آگاہ ہوں گے کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے سوشل میڈیا اس کو پراپر دکھا رہا ہے، لیکن آن مین اسکرین میڈیا جو ہے وہ اس کو اس حد تک نہیں دکھا پا رہا کیونکہ ان کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ناظرین وہ اتنی دردناک ہیں کہ ایک ہٹا کٹا بندہ دیکھ کر جو ہے وہ بھی کانپ اٹھے گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک شیطانی چال چلی کہ لوگوں کو کہا کہ غزہ کو خالی کریں۔ وہ غزہ کو خالی کرنے سے پہلے وہ کیونکہ حماس نے ان پہ حملہ کیا تھا، تو حماس کے حملے کے بعد انہوں نے کہا کہ غزہ کو خالی کریں، ہم یہاں پہ اسٹرائک کریں گے، لیکن اسٹرائک وہ ایک پہلے کر چکے تھے۔ اس کے 2 دن کے بعد انہوں نے جو ہے یہ اعلان کیا اور جہازوں کے ذریعے جو ہے وہ کچھ انہوں نے فلائرز پھینکے اور اس کے اوپر لکھا تھا کہ جلدی سے غزہ جو ہے وہ خالی کریں۔ تو لوگ جب وہ خالی کر رہے تھے تو جاتے ہوئے لوگوں کے اوپر جو ٹرک اور ٹرالیز اور گاڑیوں پہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے بم مارے اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک ویڈیو میرے سامنے آئی تھی، اس طرح لاشیں پڑی تھیں، بچے، بزرگ، مائیں، بہنیں، تمام لوگ اس وقت ایٹ دا ٹائم اور آن دا سپورٹ وہ لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر بم مارے جہازوں کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہودیوں نے غزہ کے اوپر اس قدر اٹیک کیے حتیٰ کہ ہاسپٹل بھی نہیں انہوں نے چھوڑا۔ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کے دوران پالیسی ہوتی ہے پوری دنیا کی، یہ ہوتی ہے کہ ہاسپٹلس کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا، پورا نشت و نابود کر دیا۔ سب سے پرانا ہاسپٹل تھا، 150 سال پرانا ہاسپٹل تھا، اور اس کو بھی انہوں نے ڈسٹرائڈ کیا، اور اس میں جو لوگ مریض تھے، ڈاکٹرز تھے، جو لوگ مریضوں کے ساتھ تھے، کچھ لوگ ویسے پناہ کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لوگ کی امداد کر رہے تھے، زخمیوں کو اٹھا کے لا رہے تھے، ناشوں کو اٹھا کے لا رہے تھے، وہ بھی لوگ اسی میں جو ہے شہید ہو گئے۔ اب ہمارے پاکستان میں جو ہے کنفیوژن پائی جاتی ہے، کچھ ہمارے پاکستانی بھائی کہتے ہیں کہ جی بارڈر کھول دیں، ہم لوگ جائیں گے اور ہم لوگ لڑیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا لیڈر ہوتا تو ہم پھر کچھ ہو سکتا تھا۔ مینز لیڈر، میں ایک کسی بندے کو پوائنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تمام لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، مطلب پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہوتے تو فارن پالیسی ہوتی۔ اب میاں صاحب بھی آ رہے ہیں تو وہ میاں صاحب کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کچھ کریں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں جس میں میرے استاد محترم جو ہے محمد علی مرزا صاحب بھی ہیں، جو میرے ماں باپ کے برابر ہیں، جن کو میں اپنے ماں باپ کے برابر رکھتا ہوں اور میرے استاد ہیں۔ ملاقات تو میری ایک بار ہوئی ہے ان سے، لیکن میری ان سے دلی محبت ہے، ان کے ذریعے مجھے ہدایت ملی ہے اور تاحیات میں ان کے ساتھ ہوں۔ تو ان کا کہنا بھی ہے کہ جو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کیونکہ ٹیکس پیئر ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے پاس آرمی ہے، اور ان کا کام ہے اس طرح کے جو ہے معاملات کو دیکھنا، لڑنا، جھگڑا، جو بھی مسلم ممالک کی مدد کرنا، وہ ایک فوج کا کام ہوتا ہے، ایک ملک کی فوج کا۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس فوج ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں استاد محترم، ان کا موقف بالکل درست ہے کہ ٹیکس دینا، ہم کیونکہ ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری فوج کا پہلے کام بنتا ہے کہ وہ کوئی اپنا بیان دیں یا پھر وہ فلسطین کی جو ہے مدد کے لیے چاہیں، وہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں کہوں گورنمنٹ نے دیکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے فارن پالیسی اس طرح کی بنائی ہے کہ اگر کوئی مسلم ممالک کے اوپر حملہ ہو جائے تو ہماری فوج اس کی مدد کے لیے جائے گی یا نہیں جائے گی، یہ پالیسیز میں آتا ہے۔ اور گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، پھر وہ آرمی کو دیتی ہے، دیگر اداروں کو دیتی ہے، تو ان کا کام ہے کہ یہ اس کو دیکھیں، اس معاملات کو دیکھیں، اپنی فارن پالیسی میں کچھ چیزیں ایڈ کریں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، کہ پاکستان اتنا کنفیوز کیوں ہے، کہ لوگوں کی اتنی ڈفرینٹ رائے کیوں ہے، سب کی اپوزٹ رائے ہے، کسی کی اس طرف ہے تو کسی اس طرف ہے۔ تو اصل وجوہات یہ ہے کہ جنگیں جو ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں، جنگیں جو ہیں وہ پیسوں کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس اگر گاڑی کھڑی ہے اس میں پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی کام کی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹینک ہیں، ہمارے پاس جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، ہمارے پاس میزائلز ہیں، لیکن اب ان کے فیول کے لیے ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ آپ فار ایگزامپل ہم نے اگر انڈیا کے ساتھ بھی جنگ لڑی ہے 1965 میں، تو وہ بھی 6 سے 7 دن، 5 سے 6 دن شاید لڑی تھی۔
ہم زیادہ لمبی جو جنگ نہیں کر سکتے. ہم کیا انڈیا بھی نہیں لڑ سکتا. انڈیا ہم سے بہت بڑی کنٹری ہے اور ان کا آرمی کا بجٹ ہماری آرمی کے بجٹ سے بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ بھی جنگ کو اتنا لمبا نہیں لے کے چل سکتے. تو پاکستان تو شاید کوئی نہیں. تو مذاق میں بات نہیں ڈالنی چاہیے, کہ سنجیدہ معاملہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو ہے سب بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. جو ویڈیوز جب میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے, جب مجھے یاد آتا ہے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز جاری ہیں, تو کانپ اٹھتا ہوں میں, جسم کانپ اٹھتا ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, لیکن میرے بھائیوں ہمارے پاس وہ بجٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جا کے لڑ سکیں. ہماری فورن پالیسی بھی نہیں ہے کہ ہم کسی اسلامی ممالک کی مدد کر سکیں. آپ یہیں سے دیکھ لیں, ہم نے کشمیر کو آج تک کبھی ہم نے آگے بڑھ کے اوپنلی اس کے لیے ہم نے کوئی ویسا بیان نہیں دیا, نہ ہمارے حکمرانوں نے, نہ ہی ہماری کسی آرمی فورس نے, کیونکہ آرمی کا تو کام خیر ہے بھی نہیں بیان دینا. سب سے پہلے تو پرائم منسٹر جو ہوتا ہے, یا اگر آپ کے ملک میں پریزیڈنشل نظام ہے, مطلب صدارتی نظام ہے, تو پھر صدر کا کام بنتا ہے. اگر وزارتی سسٹم ہے تو وزیر اعظم کا فرض بنتا ہے اس پر بیان دینا. تو ہماری اس طرح کی کوئی فارن پالیسی آج تک بنی نہیں کہ ہم کوئی اسٹینڈس لے سکیں اپنے مسلم بھائیوں بہنوں کے لیے, چاہے وہ غزہ میں ہوں, فلسطین میں, یا پھر کشمیر میں ہوں, یا پھر کسی اور ملک. تو یہ سب پالیسیز کے ساتھ ہوتا ہے, اور دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے ہمارے لیے بہتر ہو, ہماری فارن پالیسیز اس طرح کی بنے کہ ہم لوگوں کی جو ہے اس طرح ابراڈ جا کے ہیلپ کر سکیں. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں, ہمارے پاس بہترین آرمی ہے, بہترین ایئر فورس ہے, لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم نیت ہماری درست نہیں ہے. یہ تھوڑی سخت بات ہے کہ ہم نیت کے کچے ہیں. ہم اپنا کام چھوڑ کے باقی سارے کام کرتے ہیں, اپنا کام ہم نہیں کرتے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمت نہیں جو پاکستان کو نہیں دی. زرخیز زمین ہے, چاروں موسم ہے ہمارے پاس سیاحت کی جگہیں ہیں, ہمارے پاس سمندر ہے, دریا ہے, ہمارے پاس بہترین دماغ والے لوگ ہیں جنہوں نے نیوکلیر پاور پاکستان کو بنایا. ڈاکٹر قدیر خان جو ہیں, اللہ تعالیٰ ان پہ ان کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے نوجوان جو ہیں آئی ٹی میں, ہمیں دوسرے ممالک کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان آئی ٹی میں بہت زبردست ہے, اور ایون کہ وہ یہ کہنے میں بالکل آڑ نہیں رکھتے کہ پاکستان انڈیا سے آئی ٹی میں بہت زبردست ہے. یہ میں عینی شاہد ہوں, میں نے اپنے کانوں سنا, بلکہ ایک بندے نے مجھے آ کے خود کہا, جو ایک بہت بڑی کمپنی کا سے اس کا تعلق تھا, اس نے کوئی پاکستان کے آئی ٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس نے ہائر کیے, اور اس نے کہا پاکستان آئی ٹی میں بہت آگے ہے انڈیا سے. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوا. بہرحال ہماری نیت ہی نہیں ٹھیک ہے. اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو ہم شاید بہت زیادہ ترقی کریں گے, لیکن اس کو ٹائم لگے گا, کیونکہ پچھلے ہم 75 ایئرس تو گزر چکے ہیں, 75 سال گزر چکے ہیں. مزید آگے پتہ نہیں کتنا ہوگا, کچھ نہیں کہہ سکتے. بہتر یہی ہے کہ ہمیں حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکستان میں سب سے پہلے, اب ٹھیک کیسے ہوگا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں, ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا, اور ہمارا جھنڈا صرف وہ ہوگا جو اسلام کو دے. پاکستان بعد میں, پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. جب ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہوں گے, ہمیں درد ہوگا یار افغانستان میں بھی ظلم ہو رہا ہے, ہمیں درد ہوگا یار ایران میں بھی ظلم ہو رہا ہے, یار ہمیں درد ہوگا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. انڈیا کی ایک ویڈیو ہے, ایک عورت کو سلیعام جلایا جا رہا ہے, اس کو جلا دیا گیا سر عام. جھارکھنڈ کا واقعہ پتہ نہیں آج کا کل کا کب باہر ویڈیو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے, اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا تھا کیونکہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا. بہرحال ابھی بیچ میں آ گئی ہے تو میں نے آپ کو بیان کرتے کہ انڈیا میں جو ظلم ہے, پھر ہمیں اس کا بھی درد ہوگا, پھر ہمیں فلسطین کا بھی درد ہوگا, جب ہم ایک اسلام کے جھنڈے کے لیے ہوں گے. آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ہم کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے, آج ہم کھڑے ہیں میاں نواز شریف کے پیچھے, آج ہم کھڑے ہیں زرداری کے پیچھے, آج ہم کھڑے ہیں سراج الحق صاحب کے پیچھے, آج ہم کھڑے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پیچھے, آج ہم کھڑے ہیں اپنے اداروں کے پیچھے. اگر فوج ہے تو وہ اپنے ادارے کے پیچھے کھڑی ہے, اگر جوڈیشری ہے تو وہ اپنے ادارے کے پیچھے کھڑی ہے, اور اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں تو وہ اپنے اپنے فرقوں میں, اپنی اپنی جماعتوں میں ہی بٹے ہوئے ہیں, کوئی ایک جھنڈے کے نیچے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہی ابھی یہ جو فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہو رہے ہیں, جماعت اسلامی علیحدہ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی علیحدہ کر رہی ہے, نون لیگ نے بھی شاید کیا ہو, اور سب لوگ الگ الگ کر رہے ہیں. جیسے اساتذہ ہیں, ان کا بھی کوئی اسکول, گورنمنٹ اسکول کا ایشو بنے ہوئے, ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, تو وہ بھی علیحدہ نکلے ہوئے ہیں, اور وہ وہیں پر جو ہے اپنا احتجاج کرنے کو ان کا ساتھ نہیں دے. تو یہ وجہ ہے, سب سے پہلے تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا, فرقوں سے, جماعتوں سے, اداروں سے, اپنے قبیلوں سے نکل کے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اوپر متفق ہونا پڑے گا, اس کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا.
پھر آپ دیکھیے گا آنے والے چند سالوں میں ہم ایک قوم جب بن جائیں گے تو ہماری فارن پالیسیز بھی ہوں گی، ہم سے دنیا جو ہے وہ ڈرے گی کہ یار نہیں، یہ ایک قوم کھڑی ہے جو ایک قوم ہے، یہ ایک اشارہ کرتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، تو ان کی پالیسی جو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے، تو وہ پھر دنیا میں ایک مسلمان کو بھی کوئی جھڑکتے وقت بھی یا نوکری سے نکالتے وقت بھی وہ 100 بار سوچے گا کہ نہیں یار یہ قوم بڑی سخت ہے، اس کا ایک ملک پاکستان ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو وہ وقت آ سکتا ہے، ہمیں امید ہمیشہ اچھے کی کرنی چاہیے، بری کی امید ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اجازت دیجیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ان کو بھی یاد رکھیے جو طاقتور اسلامی ممالک ہیں، ان کو ہی چاہیے کچھ کرنا۔ ہم پاکستان تو میں نے آپ کو اپنا حال بتا دیا کہ ہم لوگ تو جنگ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ جنگ پیسوں سے ہوتی ہے، جذبات سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان کا تو بارڈر بھی نہیں لگتا، تو پاکستان کو پہلے ایران کے تھرو جانا پڑے گا، تو وہاں پہ عراق بھی آتا ہے، عراق میں تو امریکہ بیٹھا ہے، اس سے لڑنا پڑے گا، شام آتا ہے اس میں امریکہ بیٹھا ہے، لڑنا پڑے گا۔ تو بہرحال پاکستان کے ایئر فورس جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ وہاں نہیں جا سکتی، لمبا سفر ہے، راستے میں ان کو فیول چاہیے، اترنا پڑے گا، فیول ری فیول کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ بہت لمبی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بارڈر کھول دیں گے تو آپ بارڈر کھول کے افغانستان چلے جائیں گے، افغانستان ہی آپ پار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ افغانستان میں بھی جو ہے وہ حکومت بیٹھی ہے، وہ آپ کو ایسے تھوڑی جانے دے گی، اگر انہیں جانا ہی ہوتا ہے تو وہ خود چاہتے، وہ خود بھی نہیں جا رہے۔ تو بہرحال حقیقت کو اپنے سامنے ضرور رکھیں اور امیجنری لائف سے باہر نکلیں، کیونکہ خوابوں کی دنیا کوئی اور ہے اور حقیقی دنیا کوئی اور ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔